السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سڈنومکس پوائنٹ۔ فریب نظر آخری قسط۔ بابا نے ابھی تک گاڑی نہیں بھیجی، میں نے یاد بھی دلایا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن نظریں وال کلاک کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ آج ردا کی سالگرہ تھی۔ وہ تو صبح سویرے فون پر مبارکباد دے کر اپنے فرض سے گویا سبکدوش ہو چکی تھی، مگر ردا نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم یقیناً اپنا گفٹ بچانے کے چکروں میں ہو اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تمہیں آنا ہی پڑے گا، اور کھٹ سے فون رکھ دیا تھا۔ اور وہ کب سے تیار ہو کر بیٹھی تھی، مگر گاڑی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو امن کے ساتھ چلے جاؤ۔ مما کے مشورے پر وہ بدک اٹھی تھی۔ وہ تو کبھی نہیں لے کر جائے گا، اسے میرا فرینڈ کے گھر جانا پسند نہیں ہے۔ یہ امن اتنی روک ٹوک کیوں کرتا ہے؟ میری بیٹی کو لے کر عبایا اڑا دیا۔ مما، میں اس میں کمفرٹیبل محسوس کر پاتی ہوں۔ اس نے فوراً امن کا دفاع کیا تھا۔ وہ خود اسے کچھ بھی کہتی رہے، لیکن کسی اور سے اس کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد اس نے گیٹ سے باہر جھانکا تو امن کی گاڑی دکھائی دے گئی۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ مجھے مارکیٹ تک جانا تھا، بابا سے کہا بھی تھا کہ گاڑی بھیج دیں۔ جانے ڈرائیور کہاں رہ گیا ہے؟ تار کھول کی بل کھاتی سڑک پر کسی ذی روح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچھا آؤ، میں لے جاتا ہوں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تو وہ مما کو بتا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی اب مال روڈ کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ردا کے لیے انم جیسا سوٹ خریدے گی، جو انم 2 روز قبل ہی لے کر آئی تھی اور اسے بہت پسند آیا تھا، مگر سوٹ پر لگا 4,000 کا ٹیگ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ انم نے تو 3 میں لیا تھا، 2 روز میں آپ نے ایک سوٹ کے 1,000 روپے بڑھا دیے۔ نہیں میم، یہ سوٹ ہم نے 4 میں ہی سیل کیا ہے۔ ابھی 2 روز قبل ہی میری مما یہی سوٹ اسی بوتیک سے لے کر گئی ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ تب گئی۔ مجھے کیا پتا، اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ خاموش کھڑے امن کو اس کا انداز بے حد برا لگا تھا۔ یہ فکسڈ پرائز ہے۔ اوکے تم پیک کرو۔ وہ پیمنٹ کر کے پارکنگ لاٹ سے گاڑی لینے چلا گیا تھا، اور وہ عجلت میں باہر نکلتے ہوئے اندر داخل ہوتے ایک شخص سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ ایکسکیوز می، پیشانی پر ہاتھ رکھے وہ اس پہاڑ کی مانند راستے میں کھڑا دیکھ کر تحمل سے بولی تو وہ معذرت کرتا ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ امن نے یہ تصادم نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس کی مزید شامت آ جانی تھی، اور کچھ تو آ ہی چکی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو امن اپنے والیٹ سے سارے نوٹ ڈیش بورڈ پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، جس میں 1,000 کے چند نوٹ کے علاوہ کچھ ریال اور ڈالرز بھی تھے۔ تم ان پیسوں کی وجہ سے اس 2 ٹکے کے سیلز مین سے بات کر رہی تھی؟ اس نے نوٹ ہاتھوں میں لے کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ان نوٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھڑکی سے باہر اچھال دیے۔ وہ اس کی اس حرکت پر کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ اس معاملے میں کتنا جنونی اور پاگل تھا، اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا، اور پہلی بار اس کا دل اتنی چاہت پر مغرور ہونے کے بجائے ملال سے بھر گیا تھا۔ گاڑی سمرین آپا کے گھر کی جانب موڑ لو، وہ اسے گھر واپس جاتا دیکھ کر قدرے رکھائی سے بولی تو وہ رخ موڑ کر اس کے بگڑے بگڑے تیور دیکھنے لگا۔ وہاں کیا کام ہے؟ اس کی بھویں تن گئیں۔ ردا کی برتھ ڈے ہے اور مجھے اسے وش کرنا ہے، وہ سانپ کے لہجے میں گویا ہوئی۔ چلو تم اسے وش کر کے آ جانا، پھر ہم کہیں گھومنے چلیں گے۔ اس کا موڈ قدرے بحال ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ کاش اس دنیا کا کوئی ایسا نگر ہوتا جہاں سے تمہیں کوئی نہ دیکھ سکتا، تو پھر میں تمہیں وہاں خوب سیر کرواتا۔ اس کی اپنی ہی مجبوری تھی۔ تو پھر تم ایسا کرو، کسی جنگل ویرانے میں گھر بنا لو۔ وہ چڑ گئی۔ اتنے میں ردا کا گھر آ چکا تھا۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جلدی وش کر کے واپس آؤ۔ اترنے سے قبل وہ اسے یاد کروانا نہیں بھولا تھا۔ امن، اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے، مگر اس نے ٹوک دیا۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ بہت برے ہو تم، وہ ناراضگی سے کہتی کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ بہت افسردہ اور ملول سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج 3 سال بعد وہ اسے نظر آئی تھی۔ وہ ردا کے لیے گفٹ لینے مارکیٹ آیا تھا۔ پرفیوم خریدنے کے بعد اس کی نگاہ گلاس وال سے نظر آتے خوش رنگ پھولوں والے ریشمی اسکارف سے ٹکرائی تو اسے یاد آیا کہ ردا کو اسکارف بہت پسند تھے۔ وہ لینے کے ارادے سے اس بوتیک کی جانب بڑھا تو باہر نکلتی ایک لڑکی اچانک اس سے ٹکرا گئی۔
اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی نظروں میں زمین و آسمان گھوم گئے۔ وہ مسحور ہو کر رہ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، سریلی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش میں آیا۔ وہ راستہ مانگ رہی تھی۔ وہ معذرت کرتے ایک طرف ہو گیا اور وہ کسی خوشبودار جھونکے کی مانند گزرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے کا خیال آیا تو اسے خود پر غصہ آنے لگا، جس کی جگہ اب اداسی نے لے لی تھی۔ وہ بے دلی سے ردا کا گفٹ اٹھا کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا جب اسے ایک بار پھر ساخت ہونا پڑا۔ جب وہ دونوں باتیں کرتی گیٹ کی سمت ہی آ رہی تھی، ردا بہت خفا تھی۔ کیا تم بس اپنی شکل دکھانے آئی تھی؟ اس زحمت کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ تمہیں کالج میں بھی دیکھ لیتی۔ پلیز یار، تم تو جانتی ہو امن کو، جانے کہاں سے اچانک نمودار ہو گیا، ورنہ میں تو ڈرائیور کے ساتھ ہی آنے والی تھی۔ اب پھر کسی روز میں اور انم پورے دن کے لیے آئیں گے، پکا پرومس۔ محض اسے منانے کی خاطر اس نے وعدہ بھی کر ڈالا، جس کے پورا ہونے کا ردا کو 1% بھی یقین نہیں تھا، اس لیے ہنوز منہ پھلائے رکھا۔ اماں اور سمرین بھابھی سے تو ملتے جاؤ، وہ اسے جانے کو پر تولتے دیکھ کر چلائی۔ پھر کسی روز، وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ میں نے کیک بھی منگوا کر رکھا تھا، تمہارا فیوریٹ، پائن ایپل۔ اس نے ایک اور لالچ دینا چاہا۔ ہائے کیا کروں، مجبوری ہے۔ وہ اس سے گلے مل کر پیار کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر گیٹ عبور کر گئی۔ ارسل بھائی آپ کب آئے؟ واپس پلٹنے پر ارسل کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی، جس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی اور چہرے پر روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ اسے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جسے وہ راستے بھر ڈھونڈتا ہوا آیا تھا، وہ سفر کے اختتام پر ملی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ اسے وش کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، ان راہوں پر جس پر ابھی اس کے قدموں کے نشان باقی تھے، اور اسے اپنے پاؤں زمین پر نہیں کہکشاؤں پر پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ دل خوشگوار لے پر دھڑک رہا تھا۔ برسوں بعد آنکھوں میں جیسے ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ واؤ، بہت پیارا اسکارف ہے، اور ٹی روز تو میری فیوریٹ خوشبو ہے۔ وہ اس کا گفٹ کھولنے کے بعد کھلے دل سے سراہ رہی تھی۔ ردا، یہ لڑکی کون تھی؟ اس نے گیٹ کی جانب یوں اشارہ کیا جیسے وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہو۔ وہ سلویٰ تھی، سمرین بھابھی کی کزن اور میری دوست، کالج میں ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ سلو خالہ، اچانک اس کے سماعتوں میں ایمان اور زیب کی آواز گونجی۔ وہ چونکہ عادل کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے لاعلم تھا، ورنہ وہ 6 سال قبل ہی مل چکی ہوتی۔ وہ اپنے ہی خیال پر خود ہنسا تھا۔ ان دنوں وہ انگلینڈ میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی مما کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا اور والد انگلینڈ میں دوسری شادی کر چکے تھے۔ وہ پاکستان میں بالکل اکیلا تھا، یا پھر عادل اور اس کی فیملی تھی جہاں وہ کبھی کبھار آتا تھا۔ جا چکے ہیں مما اور بابا، اب تم مصنوعی بیماری کی ایکٹنگ کرنا بند کرو۔ انم نے آ کر ایک جھٹکے سے چادر کھینچی۔ آج اس کے سسرال والوں نے ان لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا۔ مما تو اس کا انکار سنتے ہی خفا ہو گئی تھی۔ اکلوتی بہن ہے تمہاری، کیا سوچیں گے اس کے سسرال والے جب تم نہیں جاؤ گی؟ بھائی وہ کچھ بھی سوچیں، لیکن جب اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے تو زبردستی کا کیا جواز؟ حسب معمول بابا نے فوراً اس کی حمایت کی تھی۔ سلویٰ اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ مما نے آنکھیں دکھائیں، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ مما پلیز، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ چہرے پر زبردستی کی تکلیف کے آثار نمودار کر لیے گئے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کوئی پین کلر لے کر آرام کرو۔ اس سے پہلے کہ مما ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتی، بابا نے اسے آرام کا مشورہ دے کر کمرے میں بھیج دیا تھا۔ تب سے وہ یوں ہی لیٹی تھی۔ اگر چلی جاتی تو پھر امن کی ناراضگی کو کون جھیلتا؟ بعد میں پچھتانے سے اچھا تھا کہ پہلے ہی نتائج پر غور کر لیا جائے۔ یار سچ میں میرے سر میں بہت درد ہے، وہ کسل مندی سے بولی۔ میں پکوڑے اور چائے بنا کر لائی ہوں، کھانے ہیں تو ٹیرس پر آ جاؤ۔ پکوڑے؟ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بادلوں سے ڈھکا آسمان، سبک روی سے چلتی ٹھنڈی خوشگوار ہوا اور چھم چھم برستی بوندیں۔ موسم نے کروٹ کیا لی تھی، ہر شے میں تازگی اور نکھار سمٹ آیا تھا۔ ساری کائنات نارنجی رنگ میں ڈھل چکی تھی۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا سلویٰ، یہ کیسا پیار ہے، اتنا گھٹن زدہ کہ جس میں سانس لینا بھی دشوار ہو جائے؟ اس کا اشارہ امن کی جانب تھا۔ ہتیلی کی اوک میں جمع کرتی بوندوں کو سپرد ہوا کرتے ہوئے سلویٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے کبھی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی چاہت تو میرا غرور ہے۔ اپنے معاملے میں مجھے اس کا پوزیسو ہونا اچھا لگتا ہے۔
اس کا مجھ پر روب جمانا، حق جتانا، اس میں اپنائیت کا استحقاق کا ایک مان بھرا احساس ہے۔ مجھے اس کی ہر بات مان کر خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے امن کو پا کر تم ہم سے بہت دور ہو جاؤ گی۔ اگر اس نے کبھی ہم سے ملنے سے روکا تو تم اس کی یہ بھی بات مان لو گی۔ انم کو امن کی وجہ سے اس کا انم کے سسرال نہ جانا کچھ زیادہ ہی برا لگا تھا۔ ارے وہ کیوں ایسا چاہے گا؟ وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ کیونکہ وہ تمہاری توجہ ہر پل صرف خود پر مرکوز چاہتا ہے۔ تم نے تو اگر اپنے بچوں سے بھی اس سے زیادہ محبت کی تو وہ ان سے بھی نفرت کرنے لگے گا۔ اللہ نہ کرے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے انم کو گھورا۔ تو پھر اس کی ہر بات مت مانا کرو۔ میں نہ بھی مانوں تو اسے منوانے کا ہنر آتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ، وہ اگر دن کو رات بھی کہہ دے تو میں انکار نہیں کر سکتی۔ ٹیلی فون کی چنگھاڑتی بیل پر وہ 2-3 پکوڑے ایک ساتھ اٹھا کر نیچے بھاگی۔ ہیلو، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے سلام کیا گیا تھا، جبکہ گمبھیر مردانہ اجنبی آواز پر وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے بھی ہچکچا گئی تھی۔ آپ سلویٰ ہیں؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا گیا تھا۔ جی، وہ محض یہی بول سکی تھی۔ میں ارسل ہوں، اپنا تعارف کروایا گیا۔ میں کسی ارسل صاحب کو نہیں جانتی۔ ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور غائب دماغی سے سوچنے لگی کہ یہ ارسل کون ہے۔ مما اور بابا شام ڈھلے واپس آئے تھے۔ بابا نے بتایا کہ وہ اگلے ہفتے شادی کی تاریخ مقرر کرنے آئیں گے۔ بس انم ابھی صرف چند دنوں کی مہمان تھی۔ وہ ریسیور ہاتھوں میں لیا گم سم سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا اس سلسلے میں ردا سے مدد لینی چاہیے، لیکن آفس میں اتنا کام تھا کہ پورا ہفتہ اسے فرصت ہی نہ مل سکی تھی۔ آخر ویکینڈ پر وہ ان کے گھر آیا تھا۔ ارے آج تم خود سے کیسے چلے آئے؟ راستہ تو یاد رہا تھا نا؟ عادل مصنوعی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قدرے تشویش بھرے لہجے میں بولا، ورنہ آج سے پہلے تو وہی زبردستی اسے کھینچ تان کر لاتا تھا۔ بکو مت، گھر والے سب کہاں ہیں؟ اس نے محسوس کیا تھا کہ سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اماں بھی تو اس وقت کیلولہ فرما رہی ہیں۔ سمرین، بچے اور ردا آج فاروق انکل کی جانب گئے ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے نا؟ ان کی کون سی بیٹی؟ ارسل کا دم سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ فاروق تو سلویٰ کے بابا کا نام تھا۔ بڑی بیٹی، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اب اسے بھلا کیا پتا کہ بڑی بیٹی کون سی ہے؟ وہ جسے بچے سلو خالہ کہتے ہیں۔ وہ سر کھجاتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو عادل نے خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں اس کا نام اتنا کیوں یاد ہے؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ نام کی مماثلت کی وجہ سے، کیونکہ ایمان مجھے بھی سلو کہتی ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے بتایا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ نہیں، اس کی بڑی بہن ہے انم۔ ارسل کی کب کی رکی ہوئی سانس سے بحال ہوئی تو دھڑکنوں نے اعتدال پکڑا تھا۔ میں چائے لے کر آؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ شادی کب تک ہے؟ وہ چائے بنا کر واپس آیا تو اس کے لبوں پر پھر وہی سوال تھا۔ 1 ہفتے بعد، اس نے پورا بسکٹ منہ میں رکھتے ہوئے بتایا۔ مجھے تو مدت ہوئی ہے کوئی فنکشن اٹینڈ کیے ہوئے۔ کھینچ تان کر چہرے پر مسکینیت اور آواز میں بیچارگی طاری کرنے میں وہ کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ تو اس میں اتنا افسردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ چلنا، تمہاری وجہ سے مجھے بھی کمپنی رہے گی۔ عادل نے فوراً اس کے حسب منشا جواب دیا تھا اور اس نے مروتاً بھی انکار نہ کیا۔ عادل کا کیا بھروسہ، اگر وہ مزید اصرار نہ کرتا تو؟ گھر آنے کے بعد وہ اثر نو اپنے اپارٹمنٹ کی سیٹنگ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پردے، فرنیچر، کارپیٹ سب کچھ تبدیل کروایا تھا۔ گھر کے ہر حصے کی سجاوٹ وہ یوں کر رہا تھا جیسے وہ کوئی نئی نویلی دلہن ہو، یا پھر انم کی بجائے 1 ہفتے بعد اس کی اپنی شادی ہونے والی ہو۔ 1 ہفتہ، اس نے انگلیوں پر دن گنے۔ بہت طویل انتظار لگا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں بہت عروج پر تھیں۔ 1 ہفتہ اور اتنے ڈھیر سارے کام، وہ تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو شاپنگ کا تھا۔ ہر سوٹ امن کئی بار مسترد کر چکا تھا۔ پہلے اسے ساڑی پر اعتراض ہوا تھا، پھر وہ لہنگا لے کر آئی تو اس نے کہا کہ یہ ڈریس اپنی شادی پر پہننا۔ اب وہ فراک لائی تھی تو اس کے رنگ پر اعتراض تھا۔ تمہیں پتہ ہے ریڈ کلر میں تم اتنی حسین لگتی ہو کہ میں چاہتا ہوں جب بھی تم یہ رنگ پہنو تو اس سنگھار پر صرف میرا حق ہو۔ اب تو مما نے بھی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، سو وہ سمن کے ساتھ جا کر ہی ایک بار ساری شاپنگ کر آئی تھی۔ اب کی بار اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان چیزوں کی امن کو بھنک بھی نہیں لگنے دے گی، لیکن وہ دونوں ابھی بازار سے آ کر ہی بیٹھی تھیں
کہ اس کی آمد ہو گئی۔ ماموں کہاں ہیں؟ کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے تھکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ سمن اس دوران سارے شاپنگ بیگ اٹھا کر غیر محسوس انداز میں اٹھ کر اندر جا چکی تھی۔ بابا تو گھر میں نہیں ہیں، تمہیں کیا کام ہے؟ شام کی ٹھنڈی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہی اورنج جوس کا گلاس تھا، جو آدھا وہ اس کی آمد سے قبل خالی کر چکی تھی، باقی کا آدھا اس نے امن کی جانب بڑھا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ لیڈیز کو کھانا ویٹر سرو کریں، اس نے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اپنی آمد کی وجہ بتائی تو سلویٰ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ امن تم پاگل ہو؟ وہ جانتی تھی کہ ایسا محض وہ اس کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ مجھے جو بات نہیں پسند میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور کھانا میں خود سرو کروں گا، بس ماموں جان سے اجازت لینا تھی۔ اچھا تو تم اب میرے لیے ویٹر بنو گے؟ وہ تب ہی تو اٹھی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ امن پلیز، میں اس دوران برائڈل روم میں چلی جاؤں گی، تم اس فکر میں خود کو ہلکان مت کرو کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی یقین دہانی پر وہ قدرے پرسکون سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلویٰ نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ 3 روز قبل انم کو مایوں بٹھایا گیا تھا، ساتھ ہی ڈھولکی بھی رکھ لی گئی تھی۔ خالہ کی فیملی، مما اور بابا کے کزن، انم کے فرینڈز، سب نے مل جل کر خوب ہنگامہ مچائے رکھا۔ مہندی کی تقریب میں بھی اپنی فیملی اور چند قریبی دوست احباب ہی مدعو تھے۔ تقریباً رات 1 بجے تک تقریب چلی تھی۔ اس کے بعد وہ اور انم جا کر باتیں کرتی رہی تھیں۔ پھر سلویٰ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سو جاؤ، اب صبح تمہیں دلہن بننا ہے۔ رات سونے سے قبل اس کی آنکھوں میں جیسے رنگوں کی بارات اتر آئی تھی۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر بے خود سا ہو چلا تھا۔ پیلے رنگ کی فراک میں ملبوس پھولوں کا زیور پہنے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس سے اپنے دل پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ آنکھوں کی چوری کا خدشہ تھا کہ وہ تقریب ادھوری چھوڑ کر گھر چلا آیا تھا، اور اب اس کی انگلیاں ایک جانا پہچانا نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھیں۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ وہ سانس روک کر جیسے اس کی ہیلو کا منتظر تھا، پھر کچھ سوچ کر ریسیور واپس رکھ دیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ فون پر کوئی بات نہیں سنے گی، اب اسے کل کا انتظار تھا، مگر اس کا انتظار لا حاصل ہی رہا۔ پوری تقریب میں وہ اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ نہ تو وہ داخلی راستے پر بارات کا استقبال کرنے آئی تھی، نہ ہی وہ اسٹیج پر فوٹو شوٹ کروایا تھا، نہ ہی کسی رسم میں شرکت کی تھی۔ رخصتی کے ساتھ ہی وہ مایوس سا اٹھ کر گھر چلا آیا تھا۔ پھر کچھ روز خواب سجانے میں گزرے، لیکن اب خوابوں سے من نہیں بہلتا تھا، اس لیے وہ ایک فیصلہ کر کے عادل کی جانب چلا آیا تھا۔ ہاں ارسل آؤ۔ ہمیشہ کی طرح پرجوش استقبال، مگر انداز میں گرم جوشی مفقود تھی۔ فضا میں عجیب سی اداسی رچی ہوئی تھی۔ کچن سے برتنوں کے پٹخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں اٹھ کر لان میں چلے آئے۔ خیریت؟ ارسل نے بیٹھتے ہی کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سمرین کا بھائی ہے نا امن، اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ اوہ، اس نے افسوس میں سر ہلایا۔ لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے۔ ارسل کو اس کا اتنا فکر مند ہونا عجیب سا لگا تھا۔ ہاں، لیکن خاندان میں ایسی بات ہو جائے تو دوسرے بھی کئی رشتے اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے سرسری سی تائید کی تھی، ورنہ اسے اس موضوع میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اچھا تم سناؤ؟ وہ چہرے پر بشاشت طاری کرتے ہوئے بولا۔ میں تم سے ایک فیور کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے تمہین باندھی تو عادل نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ بلا جھجک کہو یار۔ وہ بھابھی کی کزن ہے نا سلویٰ، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لہجے کی مضبوطی بتا رہی تھی کہ ان میں پوشیدہ جذبے سطحی اور معمولی نہیں تھے۔ ردا اور عادل نے قدرے حیران نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ ابھی ابھی چائے لے کر وہاں آئی تھی۔ امن کی بات بچپن سے ہی سلویٰ سے طے تھی، اور اب سلویٰ نے اچانک اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے گویا اپنی جانب سے دھماکہ کیا تھا۔ ارسل ایک پل کے لیے چونکا، پھر اطمینان سے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر بولا، اب تم میرا پروپوزل لے کر جاؤ گے؟ ارسل بھائی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اس لڑکی کا ایک ماضی ہے۔ ردا کو ان کے اس فیصلے پر جہاں مسرت ہوئی تھی، وہاں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ وہ جذبات کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی کام لیں۔ ماضی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اس کے جواب نے دونوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عادل نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا تھا۔ سمرین تو
کسی بھی صورت اپنے بھائی کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں تھی، مگر اماں بھی اور ردا کا ووٹ اس کے ساتھ تھا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی خالی آنکھوں سے لان کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے اور اس کی شاخیں کس قدر اجڑی اور ویران سی لگ رہی تھیں۔ کسی بھی شاخ پر کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ اداسی تھی جو اس کے وجود کے ساتھ ساتھ زرد موسم سے بھی لپٹی ہوئی تھی۔ باجی آپ کے لیے پھول آئے ہیں۔ تب ملازمہ ایک خوش رنگ کا پھولوں کا گلدستہ لیے چلی آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے پھولوں کو دیکھا۔ بھلا اس موسم میں کون پھول بھیجے گا؟ اس نے کارڈ اٹھا کر دیکھا۔ اس پر ایک نظم تحریر تھی: کچھ نئی منزلیں، کچھ نئے راستے، کچھ نئے مرحلے، کچھ نئے ضابطے، ایک نئے آسمان کی تلاش میں، کچھ نئے پروں کو سنوار لیں، ایک نئی پھر سے اڑان بھریں، ایک نئی زندگی کے واسطے، سب غموں کو بھلا کر ایک نئے آشیاں کی تلاش میں، چلو نئے سرے سے سجاتے ہیں زندگی۔ ارسل۔ یہ ارسل کون ہے؟ ساتھ ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ مما اس وقت واش روم میں تھیں، سو مجبوراً اسے ہی کال ریسیو کرنا پڑی تھی۔ ہیلو، وہ بیزاری سے بولی، تو دوسری جانب انتہائی شوق لہجے میں فرمایا گیا: جتنے پھول آپ کو بھیجے ہیں نا، آئندہ برسوں کے زرد رتوں میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے پھول لوٹانے ہوں گے۔ میں ہر سال منتظر رہوں گا۔ پوری بات سنے بغیر اس نے کھٹ سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ مما 2 روز قبل اس پر اس رشتے کے لیے زور دے رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ سب جو ہوا تھا وہ ابھی بھی بھلا نہیں پائی تھی۔ امن نے اس سے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ پھر اس کے بعد سب ختم ہو گیا؟ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بات تو ہر پل اس کے دماغ میں گردش کرتی رہتی تھی۔ انم اپنی شادی کے بعد پہلی بار رہنے کے لیے آئی تھی۔ 1 ہفتے بعد عمر اسے لینے آیا تھا۔ سب لان میں بیٹھے چائے اور پکوڑے کے ساتھ ساتھ باتوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تبھی مما فون کال ریسیو کرنے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ انم کو اپنی پیکنگ کرنی تھی۔ پیچھے وہ اور عمر ہی رہ گئے تھے۔ وہ اخلاقاً مسکراتے ہوئے اسے کچھ دیر کے لیے کمپنی دینے پر مجبور ہوئی تھی، جب اچانک امن چلا آیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر اندر چلی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد انم کو رخصت کرنے کے بعد مما پھپھو کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ ٹیرس پر رکھے گملوں کو پانی دینے میں مگن تھی جب وہ بگڑے تیوروں سمیت اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں عمر کے ساتھ زیادہ فرینک ہونے سے منع کیا تھا نا، اور تم لان میں اس کے ساتھ تنہا بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کا لہجہ اس قدر حتک آمیز تھا کہ سلویٰ کو اپنے کانوں کی لوئیں سلگتی محسوس ہوئیں۔ امن، مائنڈ یور لینگویج، وہ تحمل سے بولی۔ تم جیسی لڑکیاں اسی طرح ادائیں دکھا کر دوسروں کے دل میں امید پیدا کرتی ہو۔ امن نے اس کی جانب انگلی اٹھائی تھی اور سلویٰ کو پورے کا پورا آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ امن، ادائیں دکھا کر دل میں امید پیدا کرنے کا الزام، وہ بھی کس کے دل میں؟ عمر، جو اس کا بہنوئی تھا، اس کی اکلوتی بہن کا محبوب شوہر۔ اسے لگا جیسے منوں کے حساب سے غلاظت اٹھا کر کسی نے اس کے وجود پر مل دی ہو۔ اس کا اپنا ہی وجود اس کے لیے تعفن زدہ ہو گیا تھا۔ وہ رات بھر ایک ہی زاویے پر سپاٹ سی بیٹھی رہی تھی۔ تیسرے پہر موبائل کی ٹیون بجی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، SMS تھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا اور اگلے ہی دن اس نے انگوٹھی اتار کر پھپھو کو دے دی تھی۔ اس کے بعد دونوں گھروں میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ ہر کوئی اسے منانے اور سمجھانے آیا تھا، مگر اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ بابا تو باقاعدہ اس سے خفا تھے۔ البتہ مما کو اس نے سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تھیں، اسی لیے ارسل کے رشتے کے لیے اصرار کر رہی تھیں۔ امن اس روز کے بعد کئی بار آیا تھا، مگر اس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات اگر اس نے کسی اور کے ساتھ منسوب کی ہوتی تو وہ روتی، خفا ہوتی، لیکن پھر اس کے منانے پر مان جاتی۔ مگر اس نے رشتوں کا تقدس پامال کیا تھا اور اسے اپنا دل اپنی عزت نفس اور پرسائی سے زیادہ عزیز نہیں تھا۔ پل میں فیصلہ ہوا تھا اور اس نے ارسل کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ آج اس قدر خوش تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو برقی کمکموں کی جگہ اپنے اپارٹمنٹ کو ستاروں سے سجا دیتا، چاند پر خوش آمدید لکھ کر اسے دروازے پر ٹانگ دیتا۔ لیکن اس کی دسترس میں تو صرف پھول تھے اور اس نے
انہی سے سارا اپارٹمنٹ بھر دیا تھا۔ سلویٰ کے نکاح میں صرف 1 روز باقی تھا، زیادہ لوگ مدعو نہیں تھے۔ اس نے سادگی پر اصرار کیا تھا اور بابا نے اس کی بات مان لی تھی۔ مما نے اسے جوس پلا کر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی اور اب اس کے دماغ میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگی تھیں، وہ آوازیں جنہیں وہ کل سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید وہ اس کی قوت مدافعت سے زیادہ زور آور تھیں۔ اندر کی آوازیں ناقابل برداشت ہوئیں تو وہ باہر لان میں چلی آئی۔ چند گہری سانسیں لے کر اس نے اندر کے غبار کو لان کی فضا میں تحلیل کرنا چاہا، مگر بے سود۔ اس نے لہلہاتے جھومتے پودوں پر نظر ڈالی۔ ڈالی ڈالی پر اس کا لمس سب تھا اور پتے پتے پر اس کی یادیں رقم تھیں۔ وہ گلاب کے پودے کے پاس چلی آئی، اس کے پتوں پر ہاتھ پھیرا تو اسے وہ وقت یاد آ گیا جب امن نے اس کی توجہ کھینچ لینے کے جرم میں اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ بعد میں سلویٰ نے اسے دوبارہ وہیں لگا دیا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا، وہ اسے اپنی طرح بچھا ہوا محسوس ہوا۔ جڑیں ایک بار اپنی مٹی چھوڑ جائیں تو پھر پہلے کی طرح کہاں پنپ سکتی ہیں بھلا؟ امن اس کی یادوں سے نکل کر اچانک اس کی سماعتوں میں بولا تھا، سوری پلیز مجھے معاف کر دو۔ بس غصے میں میرا دماغ الٹ گیا تھا اور میں وہ سب بول گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، امن بکھرا بکھرا ملول سا، امن چہرے پر شرمندگی لیے اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ملگجے کپڑے، بڑھتی ہوئی شیو کے ساتھ اسے پہچاننا بہت مشکل لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سلویٰ کا دل دھک سے رہ گیا۔ چہرے پر شرمندگی تھی، ایک پل کے لیے اس کی دنیا ڈگمگائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا فیصلہ ایک چٹان کی صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کل اس کا نکاح ہونے والا تھا، اب اسے اپنے والدین کی عزت، اپنی خودداری اور ارسل کی بے لوث محبت کا مان رکھنا تھا۔ وہ امن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اطمینان سے گویا ہوئی، اعتبار محبت کا سب سے بڑا سنگھار ہے۔ اعتبار کے زیور سے محبت کی دلہن آراستہ ہوتی ہے، مگر جہاں اعتبار نہ ہو وہاں محبت دلہن کی بجائے بیوہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ تمہاری بخشی ہوئی زرد رتوں میں کسی نے خوشی کا پہلا پھول کھلایا ہے، میں اسے مایوس نہیں کر سکتی جس نے میرا ماضی فراموش کر کے مجھے محبت کا اعتماد بخشا ہے۔ میں اب ارسل سے منسوب ہو چکی ہوں، کل میرا نکاح ہے اور آئی ایم سوری، مجھے اس طرح تنہا کھڑا ہو کر تم سے بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب میں کسی کی امانت ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، اس نے اس پر نگاہ ڈالے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ امن اپنی بیوہ محبت کے ساتھ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔